کی بینائی سے کھلواڑ کرنے والے قانون کی گرفت میں آنے لگے مضر صحت انجیکشن سکینڈل میں ملوث دوسرا ملزم بھی گرفتار۔ عاصم خالد فیصل آباد سے پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عاصم غیر معیاری انجیکشن کی فروخت میں ملوث ہے۔ ڈرگ ایکٹ کے تحت لاہور میں مقدمہ درج۔ بینائی چھیننے والے گرفتار ملزم بلال اور عاصم کے حوالے سے تفتیش میں حیرت انگیز انکشافات۔ دونوں ملزم فیصل ٹاؤن میں واقع نجی ہسپتال میں کینسر کیئر سینٹر چلا رہے ہیں۔ ایک اویسٹن کی وائل سے 83 خوراکیں تیار کی جاتی تھیں۔ ایس پی امارہ شیرازی کا پریس کانفرنس میں دعویٰ۔ پہلی دفعہ یہ ملزمان اریسٹ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو ایک ملزم ہے بلال رشید، وہ بائی پروفیشن ڈسپینسر ہے، ٹیکنیشین ہے، اور اس کے ساتھ جو پروپرائٹر ہے وہ نوید عبداللہ ہے۔ ایک لیٹر ہم نے ہیلتھ کمیشن کو بھی لکھا ہے جس کے اندر وہ اس چیز کو جو ہاسپٹل کا رول ہے وہ اس میں ڈیفائن کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے ایک غیر قانونی عمل کے لیے اپنا جو ہے پریمیسز رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ یہ فیسلٹی جس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی اس مقصد کا ان کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے۔ جو ڈرگ ڈسپنسیشن ہے وہ ان کے لائسنس میں بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ اس کی ان کو اجازت۔ ویسٹرن انجیکشن کا شکار ہونے والوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ وزیر صحت کی سربراہی میں کمیٹی 7 روز میں سفارشات پیش کرے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کیس میں ملوث تمام ملزموں کو گرفتار کرنے کا حکم۔ مختلف سٹور سے انجیکشن کا سٹاک بھی قبضہ میں لے لیا گیا۔ آشوب چشم کے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ 24 گھنٹے میں پنجاب بھر سے 13,732 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں ایک دن میں 887 مریض سامنے آئے۔ شہر میں آشوب چشم سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,578 تک جا پہنچی۔ امراض چشم نے شہریوں کو دوہری آزمائش میں ڈال دیا۔ مارکیٹ میں غیر معیاری آئی ڈراپس کی فروخت کا انکشاف۔ ڈریپ نے کیمیسٹین کو غیر معیاری قرار دے دیا۔ ڈریپ کا کہنا ہے غیر معیاری دوا کا استعمال بینائی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیمیسٹین آئی ڈراپ کے متاثرہ بیچ کی سپلائی روک دی گئی۔ آنکھ کے مرض سے بچوں کو محفوظ رکھنے کا مشن۔ حکومت کا سکولز میں آج عام تعطیل کا اعلان۔ میٹرک تک کی کلاسز کے طلباء کو چھٹی ہوگی۔ مجموعی طور پر 4 دن کے بعد سکول پیر کو کھلیں گے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ بھی آشوب چشم پر قابو پانے کے لیے ان ایکشن۔ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ملازمین کو چھٹی پر جانے کی اجازت دے دی۔ ملازمین کو گھروں میں رہ کر بیماری کا علاج کرنے کی ہدایت۔ سید مٹھا ہسپتال میں حکومتی ہدایات مکمل نظر انداز۔ آشوب چشم میں مبتلا عملہ علاج معالجے میں مصروف۔ نگران وزیر اعلیٰ ہسپتال کی حالت زار پر برہم ہو گئے۔ بند ایکس رے روم اور خراب مشین پر ایم ایس کی سرزنش کی۔ سید محسن نقوی کا ہسپتال کے معاملات 7 روز میں بہتر کرنے کا حکم۔ آشوب چشم کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات پر سوال اٹھ گئے۔ شہری کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ وائرس پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات یقینی بنانے کی استدعا۔ عدالت کا صورتحال کے مطابق حکومت کو انتظامات کرنے کا حکم۔ شہر میں ڈینگی کے وار لگاتار۔ ایک ہی روز میں 60 افراد ڈینگی وائرس کا شکار ہو گئے۔ رواں سال ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 1587 تک پہنچ گئی۔ مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے 60 مریض زیر علاج۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کمیٹی کا اجلاس۔ رافیہ حیدر نے کہا ڈینگی فیلڈ ٹیمیں لاروا کی نشاندہی اور سرگرمیوں کی رفتار تیز کریں۔ ڈی ڈی ایچ اوز کو سرکاری ہسپتالوں کے ڈینگی وارڈز کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈینگی فوکل پرسن برائے ایل ڈی اے ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز کا ایکشن۔ 5 ملازمین کو غیر ذمہ دارانہ رویے پر شوکاز جاری کر دیا۔ ملازمین نے 30 روز سے ڈینگی سروے تصاویر اور رپورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کی تھی۔
نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت اجلاس سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا. کہا ہسپتالوں کو ادویات کی فراہمی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ڈریپ اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب کی نااہلی یا عدم توجہی گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کو ایم ایس نہ مل سکا. گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ ہسپتال کے ایم ایس کو کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کا اضافی چارج دے دیا گیا. لاہور کو پولیو فری سٹی بنانے کا مشن. خصوصی انسداد پولیو مہم 5 اکتوبر سے شروع ہوگی. ضلعی انتظامیہ کی تیاریاں مکمل. تحصیل ماڈل ٹاؤن اور کینٹ میں ٹریننگ سیشنز کا انعقاد. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر. عوام کو پھر بجلی کے جھٹکے لگانے کی تیاریاں. فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 83 پیسے اضافے کا امکان. نیپرا نے سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر دیا. مضر صحت کاربونیٹڈ ڈرنکس بنانے والا گروہ پکڑا گیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 6000 لیٹر تیار جعلی ڈرنک طلب کر دیا. 12 سلنڈر، 3 فلنگ مشینیں، سٹیل ٹیوب اور جنریٹر ضبط. مالکان کو گرفتار کر لیا گیا. لاہور ریجن نے گیس چوری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا. سبزہ زار میں گلی میں بچھائی گئی غیر قانونی لائن پکڑی گئی. 300 فٹ طویل لائن سے متعدد گھروں کو گیس فراہم کرنے کا منصوبہ تھا. لیسکو اور پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن. گزشتہ روز 442 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. 269 مقدمات درج اور 57 بجلی چور گرفتار. ایف آئی اے کا ڈالرز اور حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن. ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی ملتان کی نگرانی میں پاکستان چوک ڈی جی خان میں چھاپہ مارا گیا. ڈیلر منیر گرفتار. 5 لاکھ روپے برآمد. ملزم منیر ہنڈی کے کاروبار میں ملوث تھا. محکمہ بلدیات کا سینیٹیشن فیس لاگو کرنے کا پلان. پہلے مرحلے میں لاہور کے پوش علاقوں سے فیس اکٹھی کی جائے گی. کمرشل اور رہائشی علاقوں کی سینیٹیشن فیس کے حوالے سے مختلف ماڈلز تیار. شہر میں ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل کے نگران وزیر اعلیٰ متحرک سید محسن نقوی کا لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ اور پنجاب قائد ڈسٹرکٹ پروجیکٹس کا فضائی دورہ کیا گیا. گہرا چوک ڈیفنس موڑ فلائی اوور میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. خالد بٹ چوک مین نہ صرف گلبرگ کینٹ ڈیفینس سب کو لنک کرتا ہے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہ والا گھوڑا چوک والا فلائی اوور ہے. یہ 90 ڈیز کا ٹارگٹ ہے لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ عمران صاحب اور گیجر صاحب جو ہے وہ لاہوریوں کو خوشخبری دیں گے اور اس سے جلدی کر کے دیں گے. قائد نون لیگ نواز شریف کی وطن واپسی میں اہم پیش رفت. پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم کا لاہور واپسی سے قبل مشرق وسطیٰ کے 3 ممالک کے دوروں کا امکان. میاں نواز شریف سعودیہ عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا دورہ کر سکتے ہیں. قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی واپسی پر استقبال کی تیاریاں تیز. سابق صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع کی زیر صدارت تیاریوں کے حوالے سے اجلاس ہوا. مسلم لیگ نون لاہور کے ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات عامر خان سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا آئی پی پیز معاہدوں کا فورنزک آڈٹ کرانے کا مطالبہ. کہا چیف جسٹس آئی پی پیز معاہدوں پر ایکشن لے کر قوم کو انصاف دلائیں. صارف پر چوری شدہ بجلی لائن لاسز اور مفت خوری کا بوجھ ڈالا جاتا ہے. کروڑوں اربوں روپے کے نادہندگان کو کوئی نہیں پوچھتا. حکمرانی کرنے والی سیاسی جماعتوں نے عوام کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا. صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ ہشام الہی ظہیر کہتے ہیں عوام دینی جماعتوں کو ملکی خوشحالی، ترقی اور معیشت کی درستگی کے لیے اقتدار میں لائیں.
سول اور ایڈیشنل ججز کی تربیتی کورس کی اختتامی تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. کہا ضلعی عدلیہ کے ججز کو جرأت سے اپنے فیصلے کرنا ہوں گے. ججز کسی دباؤ کے بغیر اور بلا رکاوٹ فیصلے دیں. نیب لاہور میں تعینات پولیس افسروں کی ترقیاں. ڈی جی نیب لاہور امجد مجید نے 7 اہلکاروں کو رینک لگائے. ترقی پانے والوں میں سب انسپکٹر ناصر محمود, اے ایس آئی احسن نواب, اے ایس آئی رؤف یوسف شامل ہیں. شہر میں پولیس کے جگہ جگہ ناکے, پھر بھی ڈاکے ہی ڈاکے. ڈولفن پیرو اور پولیس کا گشت سب بیکار. 24 گھنٹے میں جرائم کی 577 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. چوروں نے 16 گھروں کا صفایا کر دیا. محکمہ ریلویز کے افسروں کی نااہلی. ریلوے یارڈ میں کروڑوں روپے مالیت کے بجلی پول سے تار چوری ہونے کا انکشاف. متعلقہ افسر نے ایکشن لینے کے بجائے چپ سادھ لی. تیل کی قیمتیں کم کریں ورنہ 5 اکتوبر کو پہیہ جام ہڑتال کر دیں گے. آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن نے ڈیڈ لائن دے دی. ملک ندیم کی زیر صدارت ٹرانسپورٹرز کے مشاورتی اجلاس میں فیصلہ. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ورلڈ CML ڈے کی مناسبت سے تقریب. صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی خصوصی شرکت. کہا کورونا کے دنوں میں بہت ادویات متعارف کرائی ہیں. نیت اچھی ہو تو سب کام ہوتے ہیں. گورنر ہاؤس لاہور میں ورلڈ ٹورزم ڈے کی مناسبت سے تقریب. گورنر اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے گائیڈڈ ٹور کا افتتاح کیا. محمد بلیغ الرحمان نے کہا گورنر ہاؤس ایک تاریخی عمارت اور قومی ورثہ ہے. پہلی بار گورنر ہاؤس کے اندرونی حصہ کو عام لوگوں کے لیے کھولا جا رہا ہے. لاہور سمیت دنیا بھر میں ورلڈ ٹورزم ڈے منایا گیا. ڈبل ڈیکر بس, پٹیاٹا چیئر لفٹ سمیت مختلف ریزورٹ پر 10% رعایت کا اعلان. ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب ٹورزم صدف ظفر نے کہا سیاحتی مقامات کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا 12 ربیع الاول کو شہر بھر میں تقریبات منعقد کرنے کا اعلان. آج الحمرہ ہال میں رحمت للعالمین کانفرنس ہوگی. سرکاری عمارتوں اور شاہراہوں کو برق قمقموں سے چراغاں کرنے کی ہدایت. الحمرہ ہال میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے خطاطی کی نمائش. نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے افتتاح کیا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرہ طارق محمود نے عامر میر کو فن پاروں بارے بریفنگ دی. نمائش میں ملک بھر سے 150 آرٹسٹوں نے فن پارے پیش کیے. انجمن تاجران کی جانب سے شاہ عالم مارکیٹ میں محفل میلاد. صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ مہمان خصوصی تھے. نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے. حافظ طلال حسین نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی. رحیم اسٹور علامہ اقبال ٹاؤن میں ربیع الاول کی مناسبت سے تقریب تقسیم انعامات کا 11واں روز. چیئرمین لیسکو حافظ میاں نعمان, معروف کامیڈین نسیم وکی اور اداکارہ ماہرہ خان کی خصوصی شرکت. قرآن اندازی میں علی حمزہ, زعیم اور مناہل نے عمرہ کے ٹکٹ جیتے. سوالات کے درست جوابات دینے پر شہریوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. روایتی حریف کی سرزمین پر میگا ٹائٹل کی جنگ. پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے براستہ دبئی بھارت پہنچ گئی. قومی ٹیم حیدرآباد دکن میں 29 ستمبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا وارم اپ میچ کھیلے گی. پاکستانی ٹیم کا ورلڈ کپ میں پہلا مقابلہ 6 اکتوبر کو ہالینڈ سے ہوگا. اور خواجہ سعید میموریل ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں جہاں زیب نذیر و مدثر ریاض ملک کامیاب قرار پائے. دوسرے میچ میں شجاعت علی اور رانا عرفان کی جوڑی نے فتح سمیٹی. تیسرے میچ میں رانا طارق اور گوہر نفیس کی جوڑی فاتح رہی.